تقاضا۔ اوپر ہم نے آخرت کے تصور پر اس حیثیت سے بحث کی ہے کہ موجودہ کائنات میں کیا اس قسم کی کسی آخرت کا واقع ہونا ممکن ہے جس کا مذہب میں دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ آخرت قطعی طور پر ممکن الوقوع ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ کیا ہماری دنیا کو اس قسم کی آخرت کی کوئی ضرورت بھی ہے؟ کیا کائنات اپنے موجودہ ڈھانچے کے اعتبار سے تقاضا کرتی ہے کہ آخرت لازماً وقوع میں آئے؟ نمبر 1، سب سے پہلے نفسیاتی پہلو کو لیجیے۔ ننگھم نے اپنی کتاب پلیٹوز اپولوجی میں زندگی بعد موت کے عقیدے کو خوشکن لا ادریت یعنی چیئرفل اگنوسٹسزم کہا ہے۔ یہی موجودہ زمانے میں تمام بے خدا مفکرین کا نظریہ ہے۔ ان کا خیال ہے کہ دوسری زندگی کا عقیدہ انسان کی اس ذہنیت نے پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے لیے ایک ایسی دنیا تلاش کرنا چاہتا ہے جہاں وہ موجودہ دنیا کی محدودیتوں اور مشکلات سے آزاد ہو کر خوشی اور فراغت کی ایک دل پسند زندگی حاصل کر سکے۔ یہ عقیدہ انسان کی محض ایک مفروضہ خوش فہمی ہے جس کے ذریعے وہ اس خیالی تسکین میں مبتلا رہنا چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ اپنی محبوب زندگی کو پالے گا۔ ورنہ جہاں تک حقیقت واقعے کا تعلق ہے، ایسی کوئی دنیا واقع میں موجود نہیں ہے، مگر انسان کی یہ طلب بذات خود آخرت کا ایک نفسیاتی ثبوت ہے۔ جس طرح پیاس کا لگنا پانی کی موجودگی اور پانی اور انسان کے درمیان ربط کا ایک داخلی ثبوت ہے، اسی طرح ایک بہتر دنیا کی طلب اس بات کا ثبوت ہے کہ ایسی ایک دنیا فی الواقع موجود ہے اور ہم سے اس کا براہ راست تعلق ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ قدیم ترین زمانے سے عالمگیر پیمانے پر یہ طلب انسان کے اندر موجود رہی ہے۔ اب یہ ناقابل قیاس ہے کہ ایک بے حقیقت چیز اتنے بڑے پیمانے پر اور اس قدر ابدی شکل میں انسان کو متاثر کر دے۔ ایک ایسا واقعہ جو ہمارے لیے اس امکان کا قرینہ پیدا کرتا ہے کہ دوسری بہتر دنیا موجود ہونی چاہیے، خود اسی واقعے کو فرضی قرار دینا صریح ہٹ دھرمی کے سوا اور کچھ نہیں۔ جو لوگ اتنے بڑے نفسیاتی تقاضے کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ غیر حقیقی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ پھر اس زمین پر وہ کون سا واقعہ ہے جس کو وہ حقیقی سمجھتے ہیں، اور اگر سمجھتے ہیں تو ان کے لیے ان کے پاس کیا دلیل ہے۔ یہ خیالات اگر صرف ماحول کا نتیجہ ہیں تو وہ انسانی جذبات کے ساتھ اتنی مطابقت کیوں رکھتے ہیں؟ کیا دوسری کسی ایسی چیز کی مثال دی جا سکتی ہے جو ہزاروں سال کے دوران میں اس قدر تسلسل کے ساتھ انسانی جذبات کے ساتھ اپنی مطابقت باقی رکھ سکی ہو؟ کیا کوئی بڑے سے بڑا قابل شخص یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ ایک فرضی چیز گڑھے اور اس کو انسانی نفسیات میں اس طرح شامل کر دے جس طرح یہ احساسات انسانی نفسیات میں سموئے ہوئے؟
انسان کی بہت سی تمنائیں ہیں جو اس دنیا میں پوری نہیں ہوتی۔ انسان ایک ایسی دنیا چاہتا ہے جہاں صرف زندگی ہو، مگر اسے ایک ایسی دنیا ملی ہے جہاں زندگی کے ساتھ موت کا قانون بھی نافذ ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آدمی اپنے علم، تجربہ اور جد و جہد کے نتیجے میں جب اپنی کامیاب ترین زندگی کے آغاز کے قابل ہوتا ہے، اسی وقت اس کے لیے موت کا پیغام آ جاتا ہے۔ لندن کے کامیاب تاجروں کے متعلق اعداد و شمار سے معلوم ہوا ہے کہ 45 تا 65 سال کے عمر کے درمیان جب وہ اپنا کاروبار خوب جما لیتے ہیں اور 5,000 تا 10,000 پاؤنڈ یعنی 1 لاکھ روپے سے زیادہ سالانہ کما رہے ہوتے ہیں، اس وقت اچانک ایک روز ان کے دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے اور وہ اپنے پھیلے ہوئے کاروبار کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ونود ریڈی لکھتا ہے، یہ ہمارے لیے ایک غور طلب مسئلہ ہے کہ کیا خدا سے ہمارا کوئی ذاتی رشتہ ہے؟ کیا اس دنیا کے علاوہ کوئی اور دنیا ہے جہاں ہمارے عمل کے مطابق ہم کو بدلہ دیا جائے گا؟ یہ نہ صرف فلسفے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بلکہ یہ خود ہمارے لیے سب سے بڑا عملی سوال ہے۔ ایک ایسا سوال جس سے ہمارا مفاد بہت زیادہ وابستہ ہے۔ موجودہ زندگی بہت مختصر ہے اور اس کی خوشیاں بہت معمولی ہیں۔ جب ہم وہ کچھ حاصل کر لیتے جو ہم چاہتے ہیں تو موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ اگر یہ واضح ہو سکے کہ ایک خاص طریقے پر زندگی گزارنے سے دائمی خوشی حاصل ہو سکتی ہے، تو بے وقوف یا پاگل کے علاوہ کوئی بھی شخص اس طرح زندگی گزارنے سے انکار نہیں کرے گا۔ مارٹیڈم آف مین، پیج 414۔ مگر یہی مصنف فطرت کی اتنی بڑی پکار کو ایک معمولی سے اشکال کی بنا پر رد کر دیتا ہے۔ یہ نظریہ اس وقت تک بظاہر بڑا معقول نظر آتا تھا جب تک گہرائی کے ساتھ ہم نے اس کی تحقیق نہیں کی تھی، مگر جب ایسا کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ محض ایک لغو یعنی ابسرڈ بات ہے، اور اس کی لغویت کو بآسانی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ محروم العقل آدمی جو کہ اپنے گناہوں کا ذمہ دار نہیں ہے، وہ تو جنت میں جائے گا، مگر کوئٹے اور روسو جیسے لوگ جہنم میں جلیں گے۔ اس لیے محروم العقل پیدا ہونا اس سے اچھا ہے کہ آدمی گوئٹے اور روسو کی شکل میں پیدا ہو، اور یہ بات بالکل لغو ہے۔ ایزن صفحہ 415۔ یہ ویسی ہی بات ہے جیسے لارڈ کیلون 1824 تا 1907 نے میکسویل 1831 تا 1879 کی تحقیق کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ لارڈ کیلون کا کہنا تھا کہ جب تک میں کسی چیز کا مشینی ماڈل یعنی میکانیکل ماڈل نہیں بنا لیتا، میں اسے سمجھ نہیں سکتا۔ اس بنا پر اس نے روشنی کے متعلق میکسویل کے برقی مقناطیسی نظریے کو قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ اس کے مادی فریم میں نہیں آتی تھی۔ طبیعیات کی دنیا میں آج یہ ایک عجیب بات معلوم ہوتی ہے۔ JW سولیون کے الفاظ میں، ایک شخص کیوں ایسا خیال کرے کہ فطرت کو ایک ایسی نوعیت کی چیز ہونا چاہیے جس کو 19ویں صدی کا ایک انجینئر اپنے کارخانے میں ڈھال سکتا ہو۔ دی لمیٹیشن آف سائنس، پیج 9۔ یہی بات میں
ونود ریڈی کے مندرجہ بالا اعتراض کے بارے میں کہوں گا۔ 20ویں صدی کا ایک فلسفی آخر یہ سمجھنے کا کیا حق رکھتا ہے کہ خارجی دنیا کو اس کے اپنے مضمونات کے مطابق ہونا چاہیے۔ مصنف کی سمجھ میں اتنی موٹی سی بات نہیں آئی کہ حقیقت واقعہ خارج کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ خود خارج حقیقت واقعے کا محتاج ہوتا ہے۔ ونود ریڈی failed to understand the plain fact that reality is not dependent upon what is externally manifest. On the contrary, the external itself is dependent upon reality. جب حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے اور اس کے سامنے حساب کتاب کے لیے ہمیں حاضر ہونا ہے، تو پھر ہر شخص کو خواہ وہ روسو 1712 تا 1778 ہو یا ایک معمولی شہری، خدا کا وفادار بن کر زندگی گزارنی چاہیے۔ ہماری کامیابی حقیقت سے موافقت کرنے میں ہے، نہ کہ اس کے خلاف چلنے میں۔ ونود روسو اور گوئٹے 1749 تا 1832 سے یہ نہیں کہتا کہ وہ اپنے آپ کو حقیقت واقعے کے مطابق بنائیں، بلکہ وہ حقیقت واقعے سے چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدل ڈالے، اور جب وہ اپنے اندر تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہوتی تو حقیقت واقعے کو لغو یعنی ابسرڈ قرار دیتا ہے۔ حالانکہ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی شخص جنگی راز کے تحفظ کے قانون کو اس بنا پر لغو قرار دے کہ اس کی روح سے بعض اوقات ایک معمولی سپاہی کا کام قابل تعریف قرار پاتا ہے۔ اور روزن برگ جیسے ممتاز سائنسداں اور اس کی نوجوان اور تعلیم یافتہ بیوی روزن برگ پیر کو بجلی کی کرسی پر بٹھا کر پھانسی دے دی جاتی ہے۔ ساری معلوم دنیا کے اندر صرف انسان ایک ایسا وجود ہے جو اپنے اختیار و ارادے کے تحت کل یعنی ٹمارو کا تصور رکھتا ہے۔ یہ صرف انسان کی خصوصیت ہے کہ وہ مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے اور اپنے آئندہ حالات کو شعوری طور پر بہتر بنانا چاہتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بہت سے جانور بھی کل کے لیے عمل کرتے ہیں۔ مثلاً چیونٹیاں گرمی کے موسم میں جاڑے کے لیے خوراک جمع کرتی ہیں، یا بیا ویور اپنے آئندہ پیدا ہونے والے بچوں کے لیے گھونسلہ بناتا ہے۔ مگر جانوروں کا اس قسم کا عمل محض جبلت یعنی انسٹنکٹ کے تحت غیر شعوری طور پر ہوتا ہے۔ وہ کل کی ضرورتوں کو سوچ کر بالقصد ایسا نہیں کرتے، بلکہ وہ بلا ارادہ طبعی طور پر انجام دیتے ہیں، اور بطور نتیجہ وہ ان کے مستقبل میں انہیں کام آتا ہے۔ کل کو ذہن میں رکھ کر اس کی خاطر سوچنے کے لیے تصوری فکر یعنی کانسیپچول تھاٹ کی صلاحیت درکار ہے، اور یہ صرف انسان کی خصوصیت ہے۔ کسی دوسرے جاندار کو تصوری فکر کی خصوصیت حاصل نہیں۔ انسان اور دوسری مخلوقات کا یہ فرق ظاہر کرتا ہے کہ انسان کو دوسری تمام چیزوں سے زیادہ مواقع ملنے چاہیے۔ جانوروں کی زندگی صرف آج کی زندگی ہے، وہ زندگی کا کوئی کل نہیں رکھتے، مگر انسان کا مطالعہ صاف طور پر بتاتا ہے کہ اس کے لیے ایک کل ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہونا نظام فطرت کے خلاف ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ موجودہ زندگی میں ہماری ناکامیاں عام طور پر ہم کو اس سے بہتر ایک زندگی کی توقع کی طرف لے جاتی ہیں۔
ایک خوشحال فضا میں ایسا عقیدہ باقی نہیں رہ سکتا۔ روم کے غلام مثال کے طور پر بہت بڑی تعداد میں عیسائی ہو گئے، کیونکہ عیسائیت ان کو مرنے کے بعد خوشی حاصل ہونے کی امید دلاتی تھی۔ یہ یقین کیا جاتا ہے کہ سائنس کی ترقی سے انسان کی خوشی اور خوشحالی بڑھے گی اور بالآخر دوسری زندگی کا تصور ختم ہو جائے گا، مگر سائنس اور ٹیکنالوجی کی 400 سالہ تاریخ اس کی تصدیق نہیں کرتی۔ ٹیکنالوجی کی ترقی نے سب سے پہلے دنیا کو جو چیز دی وہ یہ تھا کہ سرمایہ رکھنے والے محدود گروہ کو ایسے وسائل و ذرائع ہاتھ آ گئے جس کے بل پر وہ چھوٹے کاریگروں اور پیشہ وروں کو ختم کر کے دولت کا تمام بہاؤ اپنی طرف کر لیں اور عام باشندوں کو محض اپنا محتاج مزدور بنا کر رکھ دیں۔ اس انجام کے ہولناک مناظر مارکس کی کتاب کیپٹل میں تفصیل کے ساتھ دیکھے جا سکتے ہیں، جو گویا 18ویں اور 19ویں صدی کے اس مزدور طبقے کی چیخ ہے جس کو مشینی نظام نے اپنے ابتدائی دور میں جنم دیا تھا۔ اس کے بعد رد عمل شروع ہوا اور مزدور تحریکوں کی ایک صدی کی کوشش سے اب حالات بہت بدل چکے ہیں، مگر یہ تبدیلی صرف ظاہر کی تبدیلی ہے۔ بے شک آج کا مزدور پہلے کے مزدور کے مقابلے میں زیادہ اجرت پاتا ہے، لیکن جہاں تک حقیقی خوشی کی دولت کا تعلق ہے، اس معاملے میں وہ اپنے پیش رووں سے بھی زیادہ محروم ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے جو نظام بنایا ہے وہ کچھ مادی ظواہر انسان کو شاید دے، مگر خوشی اور اطمینان قلب کی دولت پھر بھی اسے نہیں دیتا۔ تہذیب جدید کے انسان کے بارے میں ولیم بلیک 1757 تا 1827 کے الفاظ نہایت صحیح ہیں۔ اینڈ مارک ان ایوری فیس آئی میٹ مارکس آف ویکنس، مارکس آف واو۔ برٹرنڈ رسل نے اعتراف کیا ہے کہ ہماری دنیا کے جانور خوش ہیں، انسانوں کو بھی خوش ہونا چاہیے، مگر جدید دنیا میں انہیں یہ نعمت حاصل نہیں۔ کانکویسٹ آف ہیپینس، پیج 11۔ بلکہ رسل کے الفاظ میں اب تو صورتحال یہ ہے کہ لوگ کہنے لگے ہیں کہ اس کا حصول ممکن ہی نہیں۔ Happiness in the modern world has become an impossibility، پیج 93۔ نیو یارک جانے والا سیاح ایک طرف تو اسٹیٹ بلڈنگ جیسی عمارتوں کو دیکھتا ہے جس کی 102 منزلیں اور جو اتنی اونچی ہے کہ اس کا اوپر کا ٹمپریچر نیچے کے مقابلے میں کافی سرد ہو جاتا ہے۔ اس کو دیکھ کر اتریں تو یہ مشکل ہی سے یقین آئے گا کہ آپ اس پر گئے تھے۔ 1250 فٹ بلند عمارت پر چڑھنے میں لفٹ کے ذریعے صرف 3 منٹ لگتے ہیں۔ ان عالی شان عمارتوں اور بازاروں کو دیکھ کر وہ کلب میں جاتا ہے۔ وہاں وہ دیکھتا ہے کہ عورت مرد مل مل کر ناچ رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں یہ لوگ، وہ سوچتا ہے، مگر زیادہ دیر گزرنے نہیں پاتی کہ اس جھنڈ میں سے ایک نوجوان عورت آ کر اس کے پاس کی نشست پر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ بہت افسردہ ہے۔ سیاح: کیا میں بہت بدصورت ہوں؟ عورت کہتی ہے، میرا خیال تو ایسا نہیں ہے، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مجھ میں رعنائی گلامر نہیں ہے، میرے خیال میں تو تم میں گلیمر ہے۔ شکریہ، لیکن اب نہ مجھے نوجوان ٹیپ کرتے ہیں اور نہ ڈیٹ مانگتے ہیں، مجھے زندگی ویران نظر آنے لگی ہے۔
یہ جدید دور کے انسان کی ایک ہلکی سی جھلک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے صرف مکانوں کو ترقی دی ہے، اس نے مکینوں کے دل کا سکون چھین لیا ہے۔ اس نے شاندار مشینیں کھڑی کی ہیں، مگر ان مشینوں میں کام کرنے والے انسانوں کو چین سے محروم کر دیا ہے۔ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی 400 سالہ تاریخ کا آخری انجام ہے۔ پھر کس بنیاد پر یقین کر لیا جائے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی وہ سکون اور مسرت کی دنیا بنانے میں کامیاب ہوگی جس کی انسان کو تلاش ہے؟ کتاب مذہب اور جدید چیلنج، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 116۔